بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نماز کے ظاہری ڈھانچے اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں، اور اس سے پہلے قیام اور قرات کا طریقہ اور اس کے مسائل ذکر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اب ذکر کرنا ہے رکوع کا طریقہ۔ نمبر 1، قرات سے فارغ ہو کر سانس لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح رکوع کریں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی داہنے ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ نمبر 2، اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن، سر، سرین اور کمر سب ایک سدھ میں آ جائیں، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ اس سے کم۔ اب اگر کوئی شخص رکوع میں اس سے کم جھکا تو دیکھا جائے گا کہ وہ جھکنے میں قیام سے زیادہ قریب ہے یا کامل رکوع کی حالت سے زیادہ قریب ہے۔ اگر رکوع کی حالت کے قریب ہوگا تو اس کا رکوع درست ہو جائے گا، اور اگر قیام کی حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتبر نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں ناقص رکوع کرتے ہیں، آدھا رکوع کرتے ہیں۔ نمبر 3، رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کلائیاں اور بازو سیدھے اور تنے ہوئے رہیں، ان میں خم نہ رہے، جھکاؤ نہ رہے، ٹیڑھا پن نہ رہے۔ نمبر 5، پاؤں اور پنڈلیاں اس طرح سیدھی رکھے کہ ان میں خم نہ آنے پائے۔ نمبر 6، دونوں پاؤں پر برابر زور رہنا چاہیے۔ نمبر 7، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ نمبر 8، رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف، قدم کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 9، کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 یا 5 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ البتہ امام کے لیے بہتر ہے کہ 5 مرتبہ کم سے کم تسبیح پڑھے، تاکہ مقتدی سہولت کے ساتھ 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بالخصوص تراویح میں اگر تخفیف کی وجہ سے 3 بار پڑھے تو نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ عورت رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور انگلیاں ملی ہوئی گھٹنوں پر رکھ دے۔ دونوں کوہنیاں پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھیں، ٹخنے بھی ملا کر رکھیں۔ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر رکوع کر دیں۔ رکوع کے وقت یہ تصور ہو کہ رب عظیم آپ کے دربار عالی میں پیشی کی توفیق اور درخواست کی قبولیت وغیرہ احسانات کا شکریہ ادا کرنے سے یہ بے حیا، گستاخ اور احسان فراموش عاجز ہے۔ نذرانہ پیش کرنے کے لیے
سر اور کمر کے سوا کچھ نہیں ہے تو یہی پیش خدمت، یا مختصراً یہ تصور کرے کہ میں رب عظیم کے دربار میں اس کے سامنے اپنے حقیر وجود کو جھکا رہا ہوں۔ رکوع میں عموماً کوتاہی رہتی ہے کیونکہ اس میں قدر مشقت ہونے کے ساتھ ساتھ رکوع کے متعلق بعض اعضاء نظر نہیں آتے، لہذا خاص اہتمام کے ساتھ صحیح رکوع کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر خود اصلاح نہ کر سکیں تو کسی واقف کار سے، جاننے والے سے ضرور اصلاح کروا لینی چاہیے۔ اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا رکوع سے متعلق چند چیزیں قابل پرہیز ہیں۔ نمبر 1، دھیان اور توجہ برقرار نہ رکھنا۔ نمبر 2، سر کا کمر سے اونچا یا نیچا رکھنا۔ نمبر 3، سر کو اس قدر جھکانا کہ ٹھوڑی سینے سے لگ جائے، سینے والا حصہ اس قدر جھکا دینا کہ بازو اور پاؤں میں خم آ جائے، ٹیڑھے ہو جائیں۔ نمبر 4، نگاہ پاؤں کے علاوہ مثلاً آدھے مسلح پر وغیرہ پر رکھنا۔ نمبر 5، پیٹھ کو کوہان نما بنا، یعنی اونٹ کا جیسے کوہان ہوتا ہے ٹیڑھی رکھنا۔ نمبر 6، غفلت یا سستی کی وجہ سے یا ٹوپی کے خیال سے پوری ٹوپی گر نہ جائے اس خیال سے پوری طرح نہ جھکنا۔ نمبر 7، گھٹنوں کے بجائے اس سے اوپر کا حصہ پکڑنا۔ نمبر 8، ہاتھ کو دائیں بائیں کر دینا، اس وقت کوہنیوں میں خم آ جاتا ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، گھٹنے آگے کی طرف خم دے کر مردوں کو رکھنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نمبر 10، کوہنیوں میں خم رکھنا۔ نمبر 11، بازوؤں کو پسلیوں سے جدا نہ رکھنا۔ نمبر 12، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل نہ رکھنا۔ نمبر 13، دونوں پاؤں میں زیادہ فاصلہ رکھنا۔ نمبر 14، پورے جسم کو آہستہ آہستہ سبق یاد کرنے کے انداز میں حرکت دیتے رہنا۔ نمبر 15، سر والا حصہ پچھلے حصے سرین وغیرہ کے حصے کی سدھ میں نہ رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔